السلام علیکم گروپ عمران۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے 8ویں موک ٹیسٹ کے حوالے سے۔ ہم ہوں گے کامیاب کی جو ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے، اب اس کا 8واں پرچہ ہے اس اتوار کو، یعنی 29 مئی 2022 کو۔ اور اس میں ہم لوگوں نے جن موضوعات کو شامل کیا ہے وہ دو حصے ہیں۔ نمبر 1، اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو مختلف نظریات ہیں اس کے آغاز کے حوالے سے، اور دوسرا موضوع تھوڑا سا طویل ہے کہ اردو کا جو کلاسیکی ادب ہے اس کے آغاز سے لے کے ہم غالب اور مومن کے دور تک آئیں گے۔ تو بظاہر یہ ایک جملہ تھا کہ آغاز سے غالب اور مومن کا دور، لیکن اس سارے جو دورانیہ ہے، سارا جو عرصہ ہے، اس کو ہم پڑھنے لگیں تو ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کی جو کتاب ہے اس کے ابھی میں نے دیکھا تو یہ کوئی 13 کے قریب باب جو ہیں وہ بن رہے تھے انہی دو موضوعات کے ارد گرد گھومتے ہوئے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ 13 باب جو ہیں ان کی جو پہلے آئی تھی مختصر تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، تو اس کے تو یہ بن رہے ہیں کوئی 360 کے لگ بھگ صفحات، جن کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہفتہ میسر ہے۔ لیکن یہ 300 صفحات کو آپ نے کوئی پہلی دفعہ نہیں پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر شاعر کے کلام کی خصوصیات اور اس کے تمام اشعار وغیرہ تو نہیں پڑھنے والے۔ ہم نے اس میں سے صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ کون سا شاعر کس دور کا تھا اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے، اور اگر اس کا کوئی بہت ہی مشہور زمانہ شعر ہے تو اس شعر کو ہم نے اپنے رجسٹر پر نکال لینا ہے۔ اس کا نمائندہ شعر جو ہے وہ کون سا ہے اس کو آپ نکال لیں گے، اور اس کے بعد ہم اگلے شاعر پہ چلے جائیں گے۔ تو آپ نے جتنے بھی کلاسیکی شاعر ہیں ان کو پڑھتے ہوئے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس کا نمائندہ شعر کون سا تھا، اس کے کل کتنے دیوان تھے، اس کا جو ہے کون سا دور ہے، وہ کس دبستان کا حصہ رہا، اور اگر اس کی کلیات کسی نقاد نے مرتب کیے ہیں یا محقق نے مرتب کیے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جعفر زٹلی کا جو کلام ہے زٹل نامہ، اس کو کس نے مرتب کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اساتذہ ہیں، مطلب استاد شاعر جو ہیں، آتش کا دیوان ہے، آتش کی کلیات ہے، مومن کا کلام ہے، میر کا کلام ہے، حتیٰ کہ غالب کے تو کئی مختلف دیوان ہیں، اور یہ جو مختلف اس کے نسخے ہیں آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی نسخہ حمیدیہ ہے، نسخہ عرشی ہے، نسخہ خواجہ ہے، نسخہ کالی داس گپتا ہے جس کو دیوان غالب کامل کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس شاعر کا کلام جو ہے کس محقق نے مرتب کیا، اس کی تدوین کی۔ لیکن پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ اردو زبان کے جو اس کے بارے میں جو نظریات ہیں، تو پہلے تو ہم اس بات پر آئیں گے نا کہ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے جو مختلف نظریات ہیں ہم ان پہ بات کریں، اور اس سلسلے میں بھی پھر آگے دو حصے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اردو زبان کا نام پہلے یہ نہیں تھا، بلکہ مختلف ادوار میں اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ تو آپ نے وہ سارے نام جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان ناموں کے حوالے سے آپ کو ڈاکٹر انور صدیق صاحب کی کتاب، ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اور خواجہ صاحب کی کتاب، تینوں کتابوں میں اس کی ڈیٹیل جو ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ بآسانی مل جائے گی۔ تو اس کی آپ اس کے پوائنٹ آپ بنا لیں۔ اس کے بعد اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کے بارے میں جو مختلف نظریات پیش کیے گئے وہ کون کون سے ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیج پر ایک پورا نقشہ بنا لیں۔ پہلا کالم آپ بنائیں،
पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू के हवाले से ज़ाहिर है हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी और ने जो है नज़रिया दिया है और या हाफिज़ महमूद शिरानी के इस नज़रिए की तायीद की है तो उस नक़ाद और मुहक्किक का क्या नाम है। इसके बाद सिंध में आप कह लें, जो लोग इस चीज़ के हक़ में हैं, इसकी ये दलील देते हैं कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ जो है सिंध में हुआ, उनकी आप अगले कॉलम में फ़हरिस्त बना लें। उसके बाद कुछ कहते हैं दक्कन में उर्दू, तो दक्कन के हिसाब से ले जाएं। किसी ने कह दिया कि नहीं जी दिल्ली में है, किसी ने कह दिया फ़र्ज़ करें मुल्तान में है। तो जितने अगर एक से ज़ायद एक इलाके के हक़ में लोग हैं उनको उसी कॉलम में बना लें, और अगर मुख्तलिफ़ लोग हैं जिनका इसकी अपनी अपनी राय है तो फिर वो आप लिख लें मुतफ़र्रिक़ नज़रियात, वो तीसरा या चौथा कॉलम आप वो बना लें, तो उन लोगों के नाम उसमें लिख लें। नाम लिखने के साथ साथ आपने ये काम करना है कि जो बंदा भी जिस नज़रिए के कायल था उसके हवाले से अगर किताब है तो आपने उसकी किताब का नाम भी साथ में लिख लेना है। मसलन पंजाब वाले कॉलम में आपने लिख लिया पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी, और हाफिज़ महमूद शिरानी के हवाले से आपको ये भी याद होना चाहिए कि उनकी ये किताब कब आई थी। ग़ालिबन 1900 मेरा ख़्याल है 26 है, बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने उर्दू ज़ुबान के जो मुख्तलिफ़ नाम हैं उनको आपने देख लेना है, और उसके बाद आपने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ के हवाले से जो मुख्तलिफ़ नज़रियात थे उसकी आपने एक तरतीब बना के आपने याद कर लेना है। तो ये हिस्सा तो हमारा बासने तरीक़ जो है वो हो जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार जो हमारे आएंगे कि भाई उर्दू जो है वो अपना दक्कन में उर्दू ज़ुबान का फ़रोग़ कैसे हुआ, फिर आगे दक्कन की आपको पता है, फिर उसके 3 हिस्से हैं, बीजापुर है, गोलकंडा है, और उसके बाद मुग़लिया दौर है। फिर इसी तरह आप जो उर्दू शायरी जो शुमाली हिंद में शुरू हुई है यानी इहाम गोई तहरीक, इसके नुमाइंदा शायर कौन कौन से थे, ये कब शुरू हुई थी, और इहाम गो जो बुनियादी शायर हैं उनके आपको पता होना चाहिए कि अगर उसमें से कोई एक आध शेर दे दिया जाए तो वो उसका शायर कौन है। अगर आप ये भी देख लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे हमने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, दर्द और मीर का दौर जो है वो हमने उस पर नज़र डालनी है। तो इनमें जो गैर मारूफ शायर हैं उनको तो आप नज़रअंदाज कर दें, लेकिन जो नुमाइंदा शायर हैं उनकी जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ नज़्म के हवाले से ख़िदमात हैं वो आपने देख लेनी है कि जैसे मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हैं तो वो कसीदा निगार भी थे, हज्ब निगार भी थे, उसके अलावा गज़ल उन्होंने बहुत अच्छी लिखी। मीर को आप देख लें, मीर की जहाँ गज़लियात का ज़िक्र आता है वहाँ मीर की मसनवियाँ भी काबिल ज़िक्र हैं। इनके अलावा जो है वो मीर दर्द हैं, फिर उनके छोटे भाई जो मीर असर थे उनकी मसनवी का आप देख लें, और फिर थोड़ी सी छोटी सतह के जो शायर हैं उनके। नज़ीर को आपने ख़ास तौर पे देख लेना है, उसकी नज़मों के नाम आपको पता होना चाहिए। अगरचे पिछले पर्चे में भी नज़ीर की जो मुख्तलिफ़ नज़में थीं उनकी मैंने हैत पूछ ली थी, तो नज़ीर को किस नक्काद ने अवामी शायर का ख़िताब दिया था ये आपको पता होना चाहिए। नज़ीर की कुलियात किसने मुरतब की थी, और फिर आप आगे सफ़र करें, थोड़ा सा दबिस्तान लखनऊ की तरफ आप सफ़र करें तो उसमें जो बड़े उस्ताद शायर हैं उनमें तो 3 बड़े शायर हैं जिसमें मुसफ़ी हैं, उस्ताद इमाम बख्श नासिख हैं, और फिर आतिश हैं। इनके बाद छोटे इनसे ज़रा कम तर दर्जे के जो शायर हैं उनको आप देखिए। फिर इसी तरह अगर आप लखनऊ में मरसिए की बात करेंगे तो उसमें ख़ास तौर पे मीर अनीस और मीर दबीर जो हैं इनकी मरसिया के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि भाई इनकी मरसियों में अगर किसी ने मुरतब की हैं, इन पे PhD किसने की है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आगे हमारा सफ़र आ जाता है, थोड़ा सा आपने नसर की तरफ भी निगाह डाल लेनी है
کہ اس دور میں کیا نثر بھی لکھی جا رہی تھی یا صرف نظم لکھی جا رہی تھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی میں ہلکی پھلکی نثر لکھی جا رہی تھی، اور 19ویں صدی میں تو خیر اچھا خاصا لکھا گیا، کیونکہ فورٹ ولیم کالج آ گیا ہے. میر کے تذکرے آپ کو نظر آئیں گے. میر کے تذکروں کے علاوہ دیگر جو شاعر ہیں ان کے تذکرے بڑے قابل ذکر ہیں، تو ان تذکروں کو آپ خاص طور پہ دیکھیے. پھر فورٹ ولیم کالج کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک نظر پھر سے ڈال لیں. البتہ دلی کالج جو تھا، جس کو دہلی کالج مطلب کہا جاتا ہے، تو دہلی کالج میں بھی 2-4 بڑے نام جو ہیں انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں، یا اس کالج کا آغاز کب ہوا تھا، اس کے پرنسپل کون تھے، اس میں پڑھانے والے کون کون سے بڑے نام تھے، ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آخر میں ہم نے پھر غالب اور مومن کی جب یا اس پورے دور کو دیکھنا ہے، تو اس میں 4-5 بڑے نام ہیں، جس میں شاہ نصیر ہیں، بادشاہ ظفر ہیں، ذوق ہیں، غالب ہیں، مومن ہیں، اور پھر آگے ان کے شاگرد اور ان کے ہم عصر جو ہیں. تو ان سارے شاعروں کو بھی آپ نے جب پڑھنا ہے تو انہی کتابوں میں ان کے جو نمائندہ شعر ہیں ان کو آپ ایک دو نکال لیں، اور ان کے کلام کی خصوصیات یاد رکھنے کی آپ کو فی الحال ضرورت نہیں ہے. ہاں، غالب کی مثنیوں کا ذکر آتا ہے، غالب کی نثر کی کتابوں کا ذکر آتا ہے، مومن کی مثنیوں کا ذکر آتا ہے، مومن نے غزل کے علاوہ اور کوئی چیز لکھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں، ذوق نے قصیدے لکھی ہیں، منقبت لکھی ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے ایک نظر آپ نے ڈال لینی ہے. اور ایک چیز میں نے یہ دیکھی کہ کلاسیکی ادب کے حوالے سے لیکچرشپ کے جتنے بھی پرچے آج تک ہوئے ہیں، اس میں اس کو بہت زیادہ شامل نہیں کیا جاتا. آگے جا کے جو ادب لکھا گیا ہے، خاص طور پہ علی گڑھ تحریک کے بعد کا ادب اور پھر قیام پاکستان کے بعد کا ادب، اس حوالے سے زیادہ سوال جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ صاحب کی کتاب ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس انور صدیق صاحب کی کتاب ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں. اور اگر ان 2 کتابوں کے علاوہ آپ کے پاس سلیم اختر صاحب کی کتاب ہے، اس میں تھوڑا سا ذرا تفصیل سے لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ لیں. کئی بچے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سی ہسٹری کی کتاب ہم لیں. تو میں اس سوال کا جواب پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی سی ایک کتاب ہونی چاہیے جو آپ بآسانی خرید سکیں. آپ کے پاس PDF میں ہے، ہارڈ فارم میں ہے، تو کتابیں تو خریدنا ایک دم سے آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ اب وہ دور تو رہا نہیں کہ 100-200 کی کتاب مل جائے. جس کتاب پہ جا کے آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہی 1000-1500 کی ہوتی ہے. سو آپ نے اگر خریدنی ہے تو صرف ایک کتاب خرید لیں، کوئی سی بھی، جس کو پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان پڑھنا ہے، وہ تو ہے ڈاکٹر انور صدیق صاحب کی کتاب کو پڑھنا بہت آسان ہے. اس کے بعد خواجہ صاحب کی کتاب کو پڑھنا آسان ہے، اور سب سے مشکل کتاب جس کو پڑھنا بہت مشکل ہے، جس کے پتہ نہیں چلتا کہ غالب اور مومن کی شاعری کا دور کس صفحے پر ہے، میر کے غزل کا ذکر کس صفحے پہ ہے، وہ تو ہے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی کتاب. اور اس میں کچھ، اب آپ کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں. 12 غلطیاں تو ہر کتاب میں 19-20 کا فرق کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن مستند کتاب تو اب خواجہ صاحب کی، کیونکہ وہ لیٹسٹ ہے. اگر آپ یہ کتاب آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی اور آپ کے پاس پہلے کوئی ایک آدھ کتاب موجود ہے، تو آپ اسی پر اکتفا کریں، بجائے اس کے کہ آپ روزانہ اسی موضوع پر دماغ کھپاتے رہیں کہ جی کون سی کتاب پڑھنی چاہیے تھی اور کون سی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اردو ادب کی معروضی تاریخ، جس کو ڈاکٹر سبینہ اویس امان نے مرتب کیا تھا اور اس کی نظر ثانی جو ہے ضیاء الحسن صاحب نے کی تھی، یہ کتاب آج کل مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو میرے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، ان سب کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں. اس سیشن میں بھی شروع میں جو لوگ شامل ہوئے انہوں نے شاید یہ کتابیں منگوا لی تھی، لیکن اب یہ کتاب مارکیٹس میں ناپید ہے. اس کا نیا ایڈیشن آتے آتے شاید 5-7 مہینے لگ جائیں، کیونکہ اس میں بہت سارے اغلاط تھیں. تو اس کتاب کو پڑھنے کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، آپ کے پاس یہ کتاب ہو، تو اس کے صفحہ جو ہے وہ 33 سے لے کے تو یہ چلا جاتا ہے جناب والا تقریباً
76 صفحے تک. تو اس طرح اس میں بھی یہی ساری چیزیں جو ہیں دوبارہ یہاں بھی وہی ہیں. عادل شاہی دور ہے، کتب شاہی دور ہے، اس کے بعد فارسی ریختہ گو ہے، کچھ چیزیں غیر متعلقہ بھی ہیں. ایہام گوئی تحریک ہے، غیر ایہام گو شاعر کون سے ہیں، پھر اس کے اصلاح زبان کی تحریک آ گئی، پھر میر سودا کا دور ہے، آتش و ناصر کا دور ہے. تو اس میں اس نے نا جو کتابیں آپ نے خواجہ صاحب کی اور سلیم اختر صاحب کی کتاب پڑھ کے جو ہنٹس باہر نکالنے تھے، جو نوٹس نکالنے تھے، تو اس کتاب میں اور پھر مشعل اردو جو کتاب ہے، ان دونوں کتابوں میں وہ سارے اہم نکات جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ہسٹری کی کوئی کتاب نہیں اور آپ کے پاس مشعل اردو یا اردو ادب کی معروضی تاریخ ہے، تو آپ اس سارے موضوع کو ان دو کتابوں سے بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ میں مزید روشنی ڈال سکوں. تو یہ حصہ جو ہے اس کو تیار کرنا قدر آسان ہے. کلاسیکی دور کو آپ نے بطور تاریخ کے پرچے میں بھی پڑھا ہوگا، آپ نے کلاسیکی شاعری کے دور میں کے پرچے کی تیاری میں بھی پڑھا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ پرچہ سابقہ پرچوں کی نسبت آسان بھی ہوگا اور بہت ساری چیزیں آپ کی نگاہ سے پہلے بھی گزر چکی ہیں. تو انشاءاللہ جی پھر گپ شپ کرتے ہیں. تب تک دیجیے اجازت، اپنا ٹیسٹ بھرپور تیار کیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ٹیسٹ کے بعد.